بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ساتھیو، میں ہوں محمد عارف لطیف۔ دوستو، آج میں لے کر حاضر ہوا ہوں UGC نیٹ JRF کے کچھ اہم سوالات اور جوابات۔ شروع کرنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کر لیں، اور جنہوں نے اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ آج کا پہلا سوال ہے، ڈرامہ انارکلی کے باب دوم کے مناظر کے متعلق بیان درج ہیں، انہیں غور سے پڑھیے اور صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے۔ تو دوستو، اس کا صحیح جواب ہو جائے گا دوسرا، الف، ب اور جیم۔ منظر اول سلیم کا ایوان، منظر دوم انارکلی کا حجرہ، اور منظر سوم قلعہ لاہور کا ایک ایوان۔ ڈرامہ انارکلی میں 3 باب ہیں، پہلا ہے عشق، دوسرا ہے رقص اور تیسرا ہے موت۔ اور ڈرامہ انارکلی میں 3 مناظر ہیں۔ باب اول جو کہ ہے عشق، اس میں شامل مناظر اول حرم سرا اور پائے باغ کے درمیان ایک بارادری۔ باب اول عشق کے منظر دوم سلیم کا ایوان، باب اول عشق کے منظر سوم حرم سرا میں ایک غلام گردش، باب اول عشق کے منظر چہارم میں حرم سرا کا پائے باغ۔ باب دوم رقص، باب دوم رقص کے منظر اول سلیم کا ایوان، باب دوم رقص کا منظر دوم انارکلی کا حجرہ، باب دوم رقص کا منظر سوم قلعہ لاہور کا ایوان، باب دوم رقص کا منظر چہارم شیش محل، منظر سوم قلعہ لاہور کا ایک ایوان اور منظر چہارم شیش محل۔ باب سوم موت ہے، باب سوم موت کا منظر اول سلیم کا ایوان، باب سوم موت کا منظر دوم زنداں، باب سوم موت کا منظر سوم اکبر کی خوابگاہ، باب سوم موت کی منظر چہارم زنداں کا بیرونی منظر، باب سوم موت کا منظر پنجم سلیم کا ایوان۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ انتخاب معانی کس کی شاعری کا انتخاب ہے؟ انتخاب معانی کس کی شاعری کا انتخاب ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا دوستو چوتھا، قلی قطب شاہ۔ انتخاب معانی یا قلی قطب شاہ کی شاعری کا انتخاب ہے۔ قلی قطب شاہ کی پیدائش 1565 عیسوی کو گولکنڈہ میں ہوئی تھی اور وفات 1611 عیسوی کو گولکنڈہ میں ہی ہوئی تھی۔ قلی قطب شاہ شاہی یعنی گولکنڈہ کا 5واں بادشاہ تھے۔ اس دور میں کل 8 بادشاہ گزرے ہیں۔ قطب شاہی دور میں کل 8 بادشاہ گزرے ہیں۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ آگ کا دریا کا آغاز انگریزی کے کس شاعر کی نظم سے ہوتا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا دوستو T.S. ایلیٹ۔ ناول آگ کا دریا قرۃ العین حیدر کا مشہور ناول ہے جو 1959 عیسوی میں شائع ہوا تھا۔ قرۃ العین حیدر نے اس ناول کا آغاز T.S. ایلیٹ کی نظم سے کیا ہے۔ ناول آگ کا دریا میں قرۃ العین حیدر نے شعور کی روک کی تکنیک استعمال کی ہے۔ قرۃ العین حیدر نے اس ناول کو 4 ادوار میں تقسیم کیا اور ہر دور کو 4 کہانیوں میں پیش کیا ہے۔
ناول آگ کا دریا میں قرۃ العین حیدر نے 2500 سال تاریخ کو پیش کیا ہے۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ نظم معرہ اردو میں کہاں سے آئی ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا پہلا یعنی انگریزی۔ نظم معرہ اردو میں انگریزی کے راستے آئی ہے۔ بلا قافیہ نظم یعنی نظم معرہ اردو میں انگریزی سے آئی ہے۔ نظم معرہ اسے کہتے ہیں جس میں قافیے کی پابندی نہیں کی جاتی ہے لیکن مقررہ اوزان استعمال کیے جاتے ہیں۔ مولوی عبدالحق نے بلا قافیہ نظم کے لیے یعنی معرہ نظم کے لیے معرہ کی اصطلاح کو رواج دینے کا مشورہ دیا ہے۔ یہ پوائنٹ امپورٹنٹ ہے ساتھیوں۔ مولوی عبدالحق نے بلا قافیہ نظم کے لیے معرہ کی اصطلاح کو رواج دینے کا مشورہ دیا ہے، اور عبدالحلیم شرر نے نظم معرہ کو اپنے رسالے کے ذریعے ایک روایت کا درجہ دیا۔ نظم عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی پیرونا، موتیوں کو تاگے میں پیرونا، لڑی، سلک وغیرہ کے ہیں۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ آزاد میں تنقید کا مادہ بالکل نہیں تھا، یہ رائے کس ناقد کی ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا دوستو کلیم الدین احمد۔ کلیم الدین احمد کے دیگر اقوال ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ پیغام اور شاعری میں کوئی بیر ہے، شرط یہ ہے کہ پیغام شعری تجربہ بن جائے، بقول کلیم الدین احمد۔ کلیم الدین احمد نے تذکروں کو سرے سے تنقید ماننے سے انکار کیا ہے۔ بقول کلیم الدین احمد یہ تنقید محض سطحی ہے، اس کا تعلق زبان، محاورہ اور عروج سے ہے، لیکن یہ شاید کہنے کی ضرورت نہیں کہ تنقید کی ماہیت اور اس کے مقصد اور اس کے صحیح اسلوب سے بھی تذکرہ نویس واقفیت نہ رکھتے تھے۔ ان تذکروں کی اہمیت تاریخی ہے اور دنیائے تنقید میں ان تذکروں کا ہونا نہ ہونا برابر ہے، بقول کلیم الدین احمد۔ ادب دو چیزوں کے اتحاد کا نام ہے، انسانی تجربات اور حسن صورت۔ یہ قول کلیم الدین احمد کا ہے۔ ادب دو چیزوں کے اتحاد کا نام ہے، انسانی تجربات اور حسن صورت۔ بقول کلیم الدین احمد ادب کی دنیا ایک ہے، اس میں الگ الگ چھوٹی چھوٹی دنیا ہیں، خود مختار حکومتیں نہیں۔ شاعری کا مدعا آج بھی وہی ہے جو 2000 برس پہلے تھا، اور فنون لطیفہ کے بنیادی قوانین، شاعری کے اصولی باتیں ساری دنیا میں ایک ہیں۔ کلیم الدین احمد نے تنقید کے بعض مغربی اصولوں کو اردو شعر و ادب سے منطبق کرنے کی کوشش کی ہے۔ کلیم الدین احمد کا کہنا ہے کہ اردو ناقد اصول تنقید سے ناواقف ہیں اور اردو میں اصول تنقید کی ترتیب و تشریح کا فقدان ہے۔ بقول کلیم الدین احمد تنقید ایک قسم کی پرکھ ہے، ایک قسم کی کسوٹی ہے جس سے کھرے کھوٹے میں امتیاز ممکن ہے۔ ایک عرصے تک اردو میں ادب اور شاعری مترادف الفاظ رہے اور شاعری کا سرتاج غزل بنی رہی۔ غزل کی پراگندگی سے دنیا واقف ہے، یہ قول کلیم الدین احمد کا ہے۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ قدرت اللہ قاسم کی تالیف مجموعہ نغز کو کس محقق نے مرتب کیا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا دوستو چوتھا، حافظ محمود شیرانی۔ قدرت اللہ قاسم کی تالیف مجموعہ نغز کو محمود شیرانی نے مرتب کیا ہے۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ عاشق ہور دل محبت سخت، یوں تو عجب تماشے کا ہے وقت، عاشق کا دل نرم اچھنا، عاشق کا عاشق پر کرم اچھنا۔ اگر عاشق نہ پہچانے
توبہ گانا بے درد بیچارہ کیا جانے ہے، یہ عبارت کس کتاب سے ماخوذ ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا دوستو سبرس، پہلا اس کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ ملا وجہی نے سبرس عبداللہ قطب شاہ کی فرمائش پر 1635 عیسوی میں لکھی تھی، اور اسے مولوی عبدالحق نے پہلی بار انجمن ترقی دکن سے 1932 عیسوی میں شائع کیا تھا۔ یاد رہے دوستوں کہ ملا وجہی نے سبرس عبداللہ قطب شاہ کی فرمائش پر 1635 میں لکھی تھی، اور مولوی عبدالحق نے 1932 عیسوی میں انجمن ترقی دکن سے شائع کیا تھا۔ مولوی عبدالحق نے سبرس کا ماخذ محمد یحییٰ ابن سبیک فتاحی نشاپوری کی فارسی مثنوی دستور عشاق کے نثری خلاصہ حسن الدل کو قرار دیا ہے، جبکہ عزیز احمد نے مثنوی دستور عشاق اور اس کا نثری خلاصہ حسن الدل دونوں کو سبرس کا ماخذ قرار دیا ہے۔ ملا وجہی نے سبرس میں عشق پر 11 انشائیے لکھے ہیں۔ سبرس کے متعلق نصیر الدین ہاشمی نے لکھا ہے کہ یہ تصوف کی بہترین کتاب ہے جس کو فرضی قصے کے طور پر لکھا ہے۔ سبرس اردو میں ادبی نثر کا پہلا نمونہ اور پہلی تمثیلی داستان ہے۔ یاد رہے کہ سبرس اردو میں ادبی نثر کا پہلا نمونہ اور پہلی تمثیلی داستان ہے جو 17ویں صدی میں لکھی گئی تھی۔ سبرس میں چھوٹے بڑے کل 76 کردار ہیں۔ سبرس میں چھوٹے بڑے کتنے کردار ہیں؟ تو 76۔ عقل سیستان کا بادشاہ ہے اور دل کا باپ ہے، دل تن کا حکمران رہتا ہے، نظر جاسوس ہے، ناموس، زرق، ہمت، یہ سبھی جو ہیں سبرس کے کردار ہیں۔ رقیب مشرق کے بادشاہ عشق کی بیٹی ہے، حسن، غمزہ، توبہ، قامت، زلف، یہ سبھی جو ہیں سبرس کے اہم کردار ہیں۔ سپہ سالار یہ مہر کی بیٹی، سپہ سالار مہر کی بیٹی جو ہے وفا آتی ہے۔ سپہ سالار مہر کی بیٹی جو ہے وہ وفا ہے۔ خیال، خضر علیہ السلام وغیرہ جو ہیں یہ سبھی، خضر علیہ السلام، خیال، یہ سب بھی جو ہے سبرس کے اہم کردار ہیں۔ ملا وجہی کی پیدائش 1566 عیسوی کو ہوئی تھی اور وفات 1659 عیسوی کو ہوئی ہے۔ وجہی کا اصل نام اسد اللہ تھا اور تخلص وجہی کرتے تھے۔ وجہی نے 4 بادشاہوں کا دور دیکھا ہے: ابراہیم قطب شاہ، محمد قلی قطب شاہ، عبداللہ قطب شاہ اور محمد قطب شاہ۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ اس شعر میں کون سی صنعت ہے؟ اے بخت تو جاگ اور جگا ہم کو کہ پھر ہم جاگیں گے نہ حشر تا جگائے سے کسوں کو۔ تو اس کا صحیح جواب ہوگا پہلا، اشتقاق۔ اشتقاق کسے کہتے ہیں اب دیکھ لیتے ہیں۔ کلام میں ایک ہی اصل کے چند لفظ ایسے لانا کہ ان کے حروف میں ترتیب اور معنی میں موافقت پائی جائے، اسے اشتقاق کہتے ہیں۔ کلام میں ایک ہی اصل کے چند لفظ ایسے لانا کہ ان کے حروف میں ترتیب اور معنی میں موافقت پائی جائے۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ ناول فسانہ آزاد ابتداً کس اخبار میں چھپا تھا؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا چوتھا، یعنی اودھ اخبار۔ ناول فسانہ آزاد ابتداً جو ہے وہ اودھ اخبار میں چھپا ہے۔ فسانہ آزاد 1880 یہ پنڈت رتن ناتھ سرشار کا ناول ہے جو کہ داخلی نصاب ہے۔ ناول فسانہ آزاد 4 جلدوں پر مشتمل ہے۔ فسانہ آزاد میں طویل ناول کی طرح 6 پلاٹ ہیں۔ پنڈت رتن ناتھ سرشار نے فسانہ آزاد
جلد اول کی ساری قسطیں ظرافت کے عنوان کے تحت اودھ اخبار میں 1878 عیسوی میں لکھی تھی، جو بعد میں 1880 عیسوی میں فسانۂ آزاد کے نام سے شائع ہوئی تھی۔ فسانۂ آزاد 4 ضخیم جلدوں میں تقریباً 4000 صفحات پر مشتمل پہلی بار منشی نول کشور کے زیر اہتمام 1880 عیسوی میں شائع ہوا تھا۔ فسانۂ آزاد پنڈت رتن ناتھ سرشار کا وہ شاہکار ناول ہے جس میں لکھنؤ کی مٹتی ہوئی تہذیب کی لازوال عکاسی کی گئی ہے۔ احتشام حسین کا قول ہے فسانۂ آزاد کے تعلق سے، اگر کوئی باقاعدہ پلاٹ ہوتا، کوئی بنیادی خیال ہوتا تو کھوجی و نہ ہوتا جو آج ہمیں ملا ہے، وہ اس بے ترتیبی اور عدم تسلسل کا نتیجہ ہے، بقول احتشام حسین۔ پروفیسر گیان چند جین نے فسانۂ آزاد کو اس کے پھیلاؤ اور بکھراؤ کے پیش نظر داستان اور ناول کی درمیانی کڑی کہا ہے۔ یاد رہے دوستو کہ گیان چند جین نے فسانۂ آزاد کو اس کے پھیلاؤ اور بکھراؤ کی وجہ سے داستان اور ناول کی درمیانی کڑی کہا ہے۔ فسانۂ آزاد کے اہم کردار آزاد، حسن آرا ہمایوں فر، سحر آرا، نواب ذوالفقار علی اللہ رکھی جو بعد میں ثریا بیگم ہو جاتی ہیں، خوجی، روح افزا بڑی بیگم اور ہرمز جی، یہ سبھی کردار بہت ہی امپورٹنٹ ہیں۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ جامع سرور اور خم خانہ سرور کس کی تخلیقات ہیں؟ جامع سرور اور خم خانہ سرور کس کی تصانیف ہیں؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا دوسرا، یعنی سرور جہان آبادی۔ جامع سرور اور خم خانہ سرور یہ تصانیف سرور جہان آبادی کی ہیں۔ سرور جہان آبادی کا اصل نام درگا سہائے تھا۔ سرور جہان آبادی پہلے وحشت تخلص کرتے تھے، پھر بعد میں انہوں نے اپنا تخلص سرور اختیار کر لیا۔ ان کی پیدائش 1873 عیسوی کو پیلی بھیت میں ہوئی ہے اور وفات 1910 عیسوی کو پیلی بھیت میں ہی ہوئی ہے۔ ان کے والد کا نام پیارے لال تھا اور بیوی شنکر دیوی تھی۔ سرور جہان آبادی کی اہم تصانیف جامع سرور، الہ آباد، خم خانہ سرور، خم کدہ سرور، خون ناحق، نرنگ قلق، دشنام قلق، نشتر ماتم، نالۂ خوچکا، شیون، ہنگامہ محشر، وصال۔ ان کے شخصی مرثیے لالا لاجپت رائے کا مرثیہ، سوامی رام تیرتھ اور داغ وغیرہ کا مرثیہ انہوں نے لکھا ہے۔ سرور جہان آبادی کی مشہور نظمیں یاد طفلی، یاد بچپن، نور جہاں، بیر بہوٹی، نرنگ زمانہ، رویائے اکبر، لکشمی جی، شکوہ صیاد، ایک جیلا وطن، سارس کا جوڑا، مناظر قدرت وغیرہ ہیں۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ فیض احمد فیض ترقی پسندوں کے میر تقی میر تھے، یہ کس کا قول ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا چوتھا، مجروح سلطان پوری۔ فیض احمد فیض ترقی پسندوں کے میر تقی میر تھے، یہ قول جو ہے مجروح سلطان پوری کا ہے۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ علم الکلام کس کی تصنیف ہے؟ علم الکلام کس کی تصنیف ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا دوستو شبلی۔ علم الکلام علامہ شبلی نعمانی کی تصنیف ہے۔ اب دیکھ لیتے ہیں علامہ شبلی نعمانی کی دیگر تصانیف کو۔ ظل الغمام فی مسألۃ القریٰ خلف الامام، اسقاط المعتدی علی انصاف المقتدی، مسلمانوں کی گزشتہ تعلیم، یہ علامہ شبلی نعمانی کی پہلی تالیف ہے۔ المامون، المامون میں عباس خلیفہ مامون رشید کی زندگی اور عہد سلطنت کے حالات بیان ہوئے ہیں۔ اس کتاب میں ان اعتراضات کا جواب ہے جو مسٹر پامر نے اپنی تصنیف ہارون رشید میں کیے تھے۔
سید سلیمان ندوی نے المامون کو تاریخ بنی العباس کا نچوڑ کہا ہے۔ موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے ساتھیوں، سید سلیمان ندوی نے شبلی کی تصنیف المامون کو تاریخ بنی العباس کا نچوڑ کہا ہے۔ المامون کی پہلی اشاعت 1887 ہے۔ سر سید کی فرمائش پر شبلی نے المامون کی پہلی ایڈیشن پر نظر ثانی کی اور سر سید نے 1879 عیسوی میں اپنے مقدمے کے ساتھ المامون کو دوبارہ شائع کیا تھا۔ شبلی کی تصنیف سیرت النعمان یہ امام ابو حنیفہ کی سوانح عمری ہے۔ اس تصنیف کا پہلا حصہ 1889 عیسوی میں اور دوسرا حصہ 1890 عیسوی میں لکھا گیا تھا، اور یہ کتاب جو ہے سیرت النعمان 1891 عیسوی میں شائع ہوئی ہے۔ سفر نامہ روم و مصر و شام، علامہ شبلی نعمانی کا سفر نامہ روم و مصر و شام۔ سر سید اس کی اشاعت کے اس لیے خلاف تھے کہ ترکی کی حمایت سے انگریزی حکومت ناراض ہوگی، لیکن جب مولانا نے یہ بتایا کہ اس میں کوئی ایسا ذکر نہیں ہوگا تو انہوں نے اشاعت کی اجازت دے دی۔ شبلی نعمانی نے سفر نامہ روم و مصر و شام 1893 عیسوی میں لکھنا شروع کیا تھا، اور سفر نامہ روم و مصر و شام 1894 عیسوی میں پہلی بار شائع ہوا تھا۔ رسائل شبلی، آغاز اسلام، عالمگیر، الفاروق 1898، یہ علامہ شبلی نعمانی کی بہت ہی اہم تصنیف ہے، اور یہ ایک سوانح عمری کتاب ہے۔ الفاروق 2 حصوں پر مشتمل ہے جو حضرت عمر کی سوانح ہے۔ اس کتاب کو پروفیسر محمد یاسین مظہر صدیقی اور ڈاکٹر عبید اللہ فہد نے الفاروق ایک مطالعہ کے نام سے مرتب کیا ہے، جس کی سنہ اشاعت 2002 عیسوی ہے۔ علامہ شبلی نعمانی کی اہم تصنیف الغزالی 1902، یہ امام محمد غزالی کی سوانح عمری ہے۔ امام محمد ابو حامد الغزالی اسلام کے مشہور مفکر اور متکلم تھے۔ شبلی کی یہ تصنیف حیدرآباد دکن میں قیام کے دوران لکھی گئی اور کانپور سے پہلی بار شائع ہوئی تھی۔ یاد رہے دوستو کہ الغزالی جو ہے یہ حیدرآباد دکن میں قیام کے دوران انہوں نے لکھا تھا، اور یہ کتاب جو ہے کانپور سے پہلی بار شائع ہوئی ہے 1902 عیسوی میں۔ علم الکلام 1903، اس کتاب کے موضوع زبان و ادب ہے۔ الکلام سوانح مولانا روم 1906، یہ جلال الدین رومی کی سوانح عمری ہے۔ موازنہ انیس الدبیر 1907، اس کتاب میں شبلی نعمانی نے انیس الدبیر کا تقابلی مطالعہ کیا ہے۔ موازنہ انیس الدبیر سے اردو میں تقابلی ادب کی ابتدا ہوئی ہے۔ موازنہ انیس الدبیر میں بلاغت کے جزیات کے ضمن میں 14 مثالیں پیش کی گئی ہیں۔ شعر العجم 5 جلدوں میں ہے، 4 جلدیں شبلی کی زندگی میں ہی شائع ہوئی تھیں، اور 5ویں جلد شبلی کی وفات کے 4 سال بعد یعنی 1918 عیسوی میں شائع ہوئی ہے۔ شعر العجم کی 4تھی جلد میں شبلی نعمانی نے شاعری کی تعریف اور اس سے متعلق ضروری مباحث شامل کیے ہیں۔ سیرت النبی 1910، سیرت النبی کی پہلی جلد 1910 عیسوی میں شائع ہوئی تھی۔ اس کتاب کی پہلی جلد شبلی نے مکمل کی تھی، اور دوسری پر شبلی نے کام شروع ہی کیا تھا کہ شبلی کا انتقال ہو گیا۔ ان کے بعد سیرت النبی کو شبلی کے شاگرد سید سلیمان ندوی نے خود شبلی کی فرمائش اور وصیت پر مکمل کیا تھا۔ یاد رہے کہ سیرت النبی کی کل 6 جلدیں ہیں۔ دیوان شبلی یہ کتاب فارسی میں ہے۔ مقالات شبلی 8 جلدوں پر مشتمل ہے۔ مقالات شبلی کو سید سلیمان ندوی نے مرتب کیا ہے۔ علامہ شبلی نعمانی کے شعری مجموعے دستہ گل، بوئے گل اور برگے گل ہیں۔ مکاتب شبلی 2 جلدوں پر مشتمل ہے۔ شبلی کے یہ خطوط کا مجموعہ ہے جسے سید سلیمان ندوی نے مرتب کر کے شائع کیا تھا۔ خطوط شبلی، اس مجموعے میں شبلی کے وہ خطوط شامل ہیں جو انہوں نے عطیہ بیگم فیضی اور زہرہ بیگم کے نام لکھے تھے۔
خطوط شبلی کو محمد امین زبیری اور سید محمد یوسف قیصر نے مرتب کر کے شائع کیا تھا۔ خطوط شبلی بنام آزاد، اس مجموعے کو سید محمد حسنین نے مرتب کر کے 1988 میں شائع کیا تھا۔ باقیات شبلی یا مقالات شبلی کی جلد 8 ان باقیات پر مشتمل تھی جو مقالات کی 7 جلدوں میں شامل نہ ہو سکے تھے۔ اسے مشتاق حسین نے مزید تلاش و جستجو کے بعد باقیات شبلی کے نام سے ایک مجموعہ اور مرتب کر کے 1965 میں شائع کیا تھا۔ انتخابی مضامین شبلی میں شامل مضامین فن بلاغت، سر سید مرحوم اور اردو لٹریچر، املا اور صحت الفاظ، حقائق اشیاء اور معشوق حقیقی، تحفۃ الہند، بھاشا زبان اور مسلمان، شعر الادب، عربی اور فارسی شاعری کا موازنہ، فلسفہ اور فارسی شاعری، ہمایوں نامہ، جہانگیر اور تذکرہ جہانگیری، مناقب عمر بن عبدالعزیز، کتب خانہ اسکندریہ، تمدن اسلام، مصنفہ جرجی زیدان کی پردہ دری، الجزیہ، حقوق الذمئین، مسلمانوں کی گزشتہ تعلیم، ہندوستان میں اسلامی حکومت کے تمدن کا اثر، غیر قوموں کی مشابہت، خلافت، مسلمانوں کو غیر مہذب کی حکومت کا محکوم ہو کر کیوں کر رہنا چاہیے، قضا و قدر اور قرآن مجید میں خدا نے قسمیں کیوں کھائیں، اعجاز قرآن اور علوم القرآن۔ علامہ شبلی نعمانی کی دیگر نظمیں صبح امید محمد حسین آزاد نے بھی لکھی ہیں جو داخلی نصاب ہے۔ شبلی نعمانی نے نظم صبح امید 1884 میں لکھی تھی اور 1885 میں یہ نظم شائع ہوئی ہے۔ خواتین عرب، شہر آشوب، اسلام، عدل، جہانگیر، مساوات، اسلام اور ہم کشتگان، یہ سبھی جو ہیں علامہ شبلی نعمانی کی مشہور نظمیں ہیں۔ صبح امید، خواتین عرب، شہر آشوب، اسلام، عدل، جہانگیر، مساوات، اسلام اور ہم کشتگان۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ یہ دوہا کس کتاب میں شامل ہے؟ 7 سہیلی ایک پیو چوند پیو ہوئے، جس پر پیو کا پیار ہے سو دھن بولی کوئے۔ تو اس کا صحیح جواب ہوگا دوسرا یعنی سبرس۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ یہ مکالمے کس ڈرامے سے ماخوذ ہیں؟ جج بات کاٹ کر، ہم زیادہ سے زیادہ انسانوں کو پھانسی کی سزا دیں گے تاکہ ملک کے مفادات محفوظ رہیں۔ شاعر، مگر کب تک؟ جج، جب تک سورج مشرق سے نہیں نکلتا اور مغرب میں نہیں ڈوبتا۔ وزیر، بکواس۔ جج صاحب، یہ عدالت نہیں ہے، مجھے آپ سے اس قدر احمقانہ تجویزوں کی امید نہ تھی۔ جج، بجا فرمایا آپ نے، مگر میں آپ کی بات سمجھا نہیں۔ شاعر، ہر بات سمجھنے کے لیے کہاں ہوتی ہے؟ حسن معنی آزاد ہو چکا ہے۔ راہب، معنی صرف مذہب میں ہیں، اس کے بغیر شے محمل ہے۔ یہ مکالمے جو ہے کس ڈرامے سے ماخوذ ہیں؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا پہلا یعنی ڈرامہ ضحاک۔ ڈرامہ ضحاک انسانوں کے بھیجوں پر زندہ رہنے والے شہنشاہ کی کہانی ہے۔ یہ ڈرامہ ایمرجنسی کے دوران لکھا گیا ہے۔ ڈرامہ ضحاک کا پلاٹ شاہنامہ فردوسی سے اخذ کیا گیا ہے، جسے آغا اشرف کاشمیری کے ڈرامہ رستم و سہراب کا پلاٹ شاہنامہ فردوسی سے ماخوذ ہے۔ محمد حسن نے اپنے ڈرامہ ضحاک کا انتساب ان الفاظ میں کیا ہے: دنیا کے دبے کچلے عوام کے نام۔ محمد حسن نے اس کے نیچے اختر الایمان کی نظم کے یہ اشعار بھی درج کیے ہیں: یہ لوگ جن کو خدا بننے کی نہیں خواہش، یہ لوگ جن کی شب ماہ نہ صبح چمن، یہ لوگ جن کی کوئی شکل ہے نہ تاریخیں، ہنسی میں ڈھال کے جیتے ہیں یوں ہی رنج و محن، خدائے حاضر و غائب کیا ہیں وہ بھیڑیں جنہیں چراتے ہیں صدیوں سے رہبران وطن، یہ لوگ جو ہیں ہر ایک فن کا خام سرمایہ، انہیں سے باندھا ہے میں نے حیات کا دامن۔ یہ اشعار جو ہیں محمد حسن نے اختر الایمان کے نظم سے اخذ کیا ہے۔
ڈرامہ ضحاک 6 مناظر پر مشتمل نیم تاریخی ڈرامہ ہے۔ ڈرامہ ضحاک میں 10 اہم کردار ہیں جو حسب ذیل ہیں: سپاہی، رقاصائیں، چوبیدار اور قیدی۔ ڈرامہ ضحاک کے اہم کردار: ضحاک جو فوجی ہے، اس کی شریک حیات نوشابہ ہے، رقاصہ فریدو شاعر ہے۔ نوشابہ جو ہے وہ رقاصہ رہتی ہے اور فریدو جو ہے وہ شاعر ہے۔ ڈرامہ ضحاک پہلی بار عصری ادب میں 1977 عیسوی میں شائع ہوئی تھی۔ شائع ہونے سے کچھ قبل ضحاک کو وجے شنکر چودھری نے سری رام سینٹر کے اسٹیج پر پیش کیا تھا۔ ڈرامہ ضحاک پہلی بار کتابی شکل میں 1980 عیسوی میں شائع ہوئی تھی۔ پروفیسر گیان چند جین نے ڈرامہ ضحاک کو سیاسی تمثیل قرار دیا ہے۔ یاد رہے دوستوں کہ پروفیسر گیان چند جین نے ڈرامہ ضحاک کو سیاسی تمثیل قرار دیا ہے۔ ڈرامہ ضحاک کے پہلے منظر کی ابتدا کورس سے ہوتی ہے۔ دوسرے منظر میں ضحاک کے امرا وزیر اور ملک کے دانشور انسانی مغز کے حصوں کے لیے آپس میں تبادلہ خیال اور طریقہ کار پر غور فکر کرتے ہیں۔ تیسرے منظر میں نصف شب یعنی آدھی رات کا منظر سامنے آتا ہے۔ چوتھے منظر میں فرید و نوشابہ سے محو گفتگو ہے۔ پانچویں منظر میں ملک کے دانشوروں کو تہہ خانے میں محو گفتگو دکھایا گیا۔ چھٹے منظر میں تمام دانشوروں، ماہرین فن اور نوشابہ کو ضحاک کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ نوشابہ جسے فریدوں کے فرار ہونے کے جرم میں گرفتار کر لیا گیا تھا۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ گمان کا ممکن کس کا مجموعہ کلام ہے؟ گمان کا ممکن کس کا مجموعہ ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا دوستو تیسرا یعنی نون میم راشد۔ نون میم راشد کا اصل نام نظر محمد راشد تھا اور قلمی نام نون میم راشد۔ یہ تخلص گلاب کرتے تھے۔ نون میم راشد کی پیدائش 1910 عیسوی کو پنجاب میں ہوئی تھی اور وفات 1975 عیسوی کو لندن میں۔ نون میم راشد کی شاعری پر عریانی اور فحاشی کا الزام بھی لگایا گیا ہے۔ نون میم راشد نے اپنے کلام میں فارسی الفاظ اور تراکیب کا زیادہ استعمال کیا ہے۔ ماورا 1941 یہ نون میم راشد کا پہلا اردو نظموں کا مجموعہ ہے۔ ایران میں اجنبی لا انسان گمان کا ممکن، آپ لوگ اسے یاد رکھیں گے دوستو، زمانی ترتیب سے بھی یہ پوچھا جاتا ہے۔ ماورا 1941 ایران میں اجنبی 1955 لا انسان 1969 گمان کا ممکن 1977۔ اس کو آپ لوگ ایسے یاد کر لیجئے گا، ما ایرا لا گمان، ما ایرا لا گمان۔ نون میم راشد کے داخلی نصاب نظم حسن کوزہ گر۔ حسن کوزہ گر اول یا نون میم راشد کے تیسرے مجموعے لا انسان 1969 میں شامل ہے۔ حسن کوزہ گر دوم، سوم اور چہارم یہ نون میم راشد کے چوتھے مجموعہ گمان کا ممکن 1977 میں شامل ہے۔ حسن کوزہ گر ایک آزاد نظم ہے۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ کون سی کتاب علی عادل شاہ کی سرگزشت پر مبنی ہے؟ ان میں سے کون سی کتاب علی عادل شاہ کی سرگزشت پر مبنی ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا دوستو علی نامہ۔ مثنوی علی نامہ 1665 کو دکنی زبان کا شاہنامہ قرار دیا گیا۔ یاد رہے کہ مثنوی علی نامہ کو دکنی زبان کا شاہنامہ قرار دیا گیا ہے۔ علی نامہ 1665 یہ نصرتی کی مشہور مثنوی ہے۔ علی نامہ ایک رزمیہ مثنوی ہے۔ اس میں علی عادل شاہ ثانی کے ابتدائی 10 سالہ دور حکومت کی تاریخ بیان کی گئی ہے۔ اس مثنوی میں ہر باب کا عنوان ایک شعر ہے۔ علی نامہ مثنوی قاضی کریم اللہ کی فرمائش پر لکھی گئی ہے۔ علی نامہ کو عبد المجید صدیقی نے مرتب کیا ہے۔ مثنوی علی نامہ بحر متقارب میں ہے۔ مثنوی علی نامہ میں علی عادل شاہ ثانی کی مغلوں اور مرہٹوں سے معرکہ آرائیوں کو بیان کیا گیا ہے۔ مثنوی علی نامہ میں 7 قصیدے شامل ہیں۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ فسانہ آزاد کل کتنی جلدوں پر مشتمل ہے؟ فسانہ آزاد کل کتنی جلدوں پر مشتمل ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا دوستو 4۔ فسانہ آزاد کل 4 جلدوں پر مشتمل ہے۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ فسانہ آزاد کے تعلق سے ہم لوگوں نے اوپر ذکر کر لیا ہے۔
تو بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. ایک چادر میلی سی کل کتنے حصوں پر مشتمل ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا دوستو 11. ایک چادر میلی سی کل 11 حصوں پر مشتمل ہے. ایک چادر میلی سی راجندر سنگھ بیدی کا اکلوتا ناول ہے جو پنجاب کے دیہی زندگی کے پس منظر میں لکھا گیا. بیدی کی پیدائش سپٹمبر 1915 عیسوی کو لاہور میں ہوئی تھی اور وفات 1984 عیسوی کو ممبئی میں. ناول ایک چادر میلی سی رسالہ نقوش میں 2 قسطوں میں 1960 عیسوی میں شائع ہوئی تھی اور کتابی صورت میں 1962 میں. ناول ایک چادر میلی سی 11 ابواب پر مشتمل ہے. ناول ایک چادر راجندر سنگھ بیدی کو ناول ایک چادر میلی سی پر ساہتیہ اکادمی کا ایوارڈ 1965 عیسوی میں ملا تھا. ناول ایک چادر میلی سی کا انداز اشاراتی ہے. اس میں راجندر سنگھ بیدی نے رمز نگاری سے کام لیا ہے. قدرت کا قانون افزائش نسل ہے. یہ مشہور مقولہ جو ہے ناول ایک چادر میلی سے ہی ماخوذ ہے. اس کے اہم کردار رانو تلوکا، چودھری مہربان داس، گھنشیام داس، سلامتی، حضور سنگھ اور کرمدین وغیرہ ہیں. رانو اس ناول کے ہیروئن اور سب سے فعال کردار ہے. تلوکا جو ایک یکا بان ہے اور رانو کا پہلا شوہر ہے. اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. بہاری سنگھ اور لال بہاری کس افسانے کے کردار ہیں؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا دوستو پہلا. بڑی گھر کی بیٹی. بہاری سنگھ اور لال بہاری یہ منشی پریم چند کے افسانہ بڑی گھر کی بیٹی کے کردار ہیں. بڑی گھر کی بیٹی 4 حصوں پر مشتمل ہے اور یہ افسانہ جو ہے پہلی بار زمانہ کانپور سے 1910 عیسوی میں شائع ہوا تھا. بڑی گھر کی بیٹی منشی پریم چند کے افسانی مجموعہ پریم 25 حصہ اول میں شامل ہے. اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. آج کا آخری سوال ہے دوستو. نیا عہد نامہ کس کا شعری مجموعہ ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا دوستو چوتھا خلیل الرحمن اعظمی. اب بات کر لیتے ہیں خلیل الرحمن اعظمی کے بارے میں. ان کا اصل نام خلیل الرحمن تھا اور تخلص اعظمی کرتے تھے. پیدائش 1927 عیسوی کو سلطانپور میں اور وفات 1978 عیسوی کو علی گڑھ میں. ان کی اہم تصانیف آئینہ خانے میں، کاغذی پیراہن، زندگی اے زندگی، آسماں اے آسماں، فکر و فن، زاویہ نگاہ، مضامین نو، یہ اہم تصنیف ہے خلیل الرحمن اعظمی کا. مضامین نو، مقدمہ کلام آتش، نوائے ظفر، نئی نظم کا سفر اور مثنوی سحر البیان کو انہوں نے مقدمہ لکھا تھا. مثنوی سحر البیان کا مقدمہ جو ہے وہ خلیل الرحمن اعظمی نے ہی لکھا ہے. تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی رکھتے ہیں. ملتے ہیں اگلے کلاس میں. تب تک کے لیے خدا حافظ.